ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ کلاس روم پروگرام میں ہم سب سے پہلے آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے بڑے پیارے نعت خوان ہوتے ہیں، ان سے کلام بھی سنتے ہیں، آج کا سبق بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور آخر میں ان دونوں ٹیموں میں موجود بچوں سے کچھ سوالات کرتے ہیں جن کے یہ بڑے پیارے انداز میں جوابات دیا کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہیں مت جائیے گا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنے پروگرام کا آغاز اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت آپ کو سنانے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سننی ہے، سنیں گے نا انشاءاللہ توجہ سے؟ جی چلیں جی۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، آقا کریم فرماتے ہیں اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دن اور رات میں نبی پاک پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ جی ہاں، سبحان اللہ۔ تو محبت کے ساتھ ابھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، باقاعدہ اپنے پروگرام کے سیگمنٹس کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ جی ہاں، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ پیارے پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کے بارے میں سنیں گے جس میں ہمیں خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ آپ نے اس آیت کی تفسیر کو، اس کی تشریح کو توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اسے یاد کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ جی ہاں، شاباش۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک پارہ نمبر 28 نمبر پارہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، کیا فرمایا؟ توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن یعنی فیول آدمی اور پتھر ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں مسلمان پر اپنی اصلاح ضروری ہے، کہ مسلمان اپنی اصلاح کرے، اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے، وہیں اپنے گھر والوں کو اسلامی تعلیم اور ان کی اسلامی تربیت کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے اور یہ بھی اس پر لازم ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے
کہ وہ اپنے بچوں اور گھر میں جو افراد موجود ہیں ان سب کو اسلامی احکامات کی تعلیم دے یا دلوائے، ان کو دین کا علم سکھائے، دین کی جو تعلیم ہے، جو سنتیں اور آداب ہیں وہ انہیں بتائے یا کسی کے ذریعے ان کو سکھوائے۔ اسی طرح اسلامی تعلیمات کے سائے میں ان کی تربیت کرے تاکہ یہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں۔ اور پیارے پیارے بچوں، گھر والوں کی اصلاح کرنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو نیک اور اچھے اخلاق والا بنانا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ ہم کسی کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیں گے اور ہمارا خود کا برا اخلاق ہوگا تو وہ بولے گا بھائی پہلے اپنے آپ کو تو سیٹ کر لو، آپ خود تو پہلے اچھے بن جاؤ۔ تو ہم خود اچھے بنیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اچھا بننے کی ترغیب دلائیں گے۔ خود جب اچھے بن جائیں گے نا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ہماری بات سامنے والے پر جلدی اثر کرے گی، اور اس طرح آپ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ہاں، نرمی کو کبھی نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ نرمی کو اپنائے رکھنا ہے، نرمی کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ جس طرح سونا نرم ہو کر سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، اسی طرح نرمی کی وجہ سے انسان کے اندر رحمت اور شفقت پیدا ہوتی ہے، اور مومن کا دل نرم ہوتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ نرم دل جب مومن کا ہوتا ہے تو وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں پا لیتا ہے، اسے مل جاتی ہیں۔ نرمی سے دوسروں کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے اور سامنے والے پر بات اثر بھی کرتی ہے۔ اگر آپ نرمی سے سمجھائیں گے تو وہ آپ کی بات کو جلدی قبول کر لے گا، بجائے اس کے کہ آپ سختی سے کسی سے کوئی کام کروائیں، اور نرمی سے کروائیں گے تو وہ آپ کی بات جلدی قبول کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، انہی پیاری پیاری معلومات کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کے جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں۔ آئے نعت سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، ہمارا دوسرا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے، آئے نعت سنیں۔ ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے بڑے پیارے نعت خوان موجود ہیں۔ سب سے پہلے ان کا نام جانتے ہیں، پھر ان سے پوچھیں گے کہ یہ ہمیں کون سا کلام آج سنانے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اپنا نام بتائیے گا۔ فداء الرحمن۔ فداء الرحمن بھائی، فداء الرحمن بھائی، آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ کون سا کلام آج ہمارے پیارے پیارے بچوں کو سنانے جا رہے ہیں؟ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا خوبصورت کلام ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے۔ بڑا پیارا کلام ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ یہ نعت سننی ہے، بہت خوبصورت انداز میں یہ نعت پڑھتے ہیں۔ آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے یہ نعت سنتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے،
سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے، میٹھے محبوب کا گھر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، کر کے ہجرت جہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، مدینے کا رتبہ بڑا خلد سے ہے، مدینے کا رتبہ بڑا خلد سے، کیونکہ محبوب داور مدینے میں ہے، کیونکہ محبوب داور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سب سے گنبد کا عطار منظر تو دیکھ، سب سے گنبد کا عطار منظر تو دیکھ، کس قدر کیف آور مدینے میں ہے، کس قدر کیف آور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا پیارا کلام ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے۔ یہ کلام امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا ہے، جنہیں ہم امیر اہل سنت کہتے ہیں۔ آئیے اس کلام کے کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معانی جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کلام کی مختصر سی تشریح بھی آپ کو بیان کرنی ہے۔ توجہ سے سنیں۔ سرور، سرور کا مطلب ہے سردار، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے؟ سردار۔ سردار۔ لطف، لطف کا مطلب ہوتا ہے مزہ، ٹھیک ہے؟ خلد، خلد کا مطلب ہوتا ہے جنت، کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنت۔ جنت۔ محبوب داور، محبوب داور کا مطلب ہے اللہ پاک کا پیارا، اور اللہ پاک کا پیارا اس سے مراد کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شافع، اس کا مطلب ہے شفاعت کرنے والے، شفاعت فرمانے والے۔ روز محشر،
روز محشر کا مطلب ہے قیامت کا دن. پھر ایک اور لفظ تھا کس قدر، وہ آخری شعر میں تھا نا، سبز گنبد کا عطار منظر تو دیکھ، کس قدر کیف آور مدینے میں ہے. تو کس قدر کا مطلب ہے بہت زیادہ. کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ. بہت زیادہ. پھر ایک آخری لفظ استعمال اس میں ہوا کیف آور. تو کیف آور کا مطلب ہے خوشی پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ خوشی پیدا کرنے والا. خوشی پیدا کرنے والا. آئیے اس کلام کی کچھ مختصر سی تشریح بھی سنتے ہیں. مدینہ پاک کا جب بھی ذکر عاشق رسول سنتے ہیں، عشاقان رسول سنتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے، چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. آئیے ہم بھی سنتے ہیں. پہلے شعر میں یہ ہے کہ سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہیں. سارے نبیوں کے افسر، سارے نبیوں کے سردار وہ مدینہ پاک میں موجود ہیں. اگلے شعر میں امیر اہل سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت سے بھی زیادہ مزہ مدینہ پاک میں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گھر بھی مدینہ میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگلے شعر میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے اور مدینہ کے ہر گھر کو روشن و چمکدار کر دیا. سبحان اللہ. اگلے شعر میں امیر اہل سنت نے فرمایا کہ جنت سے بڑا رتبہ مدینہ پاک کا ہے. جنت سے بھی بڑا مرتبہ مدینہ پاک کا ہے. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور مدینہ میں ہیں اور حضور جہاں ہو وہاں کا رتبہ سب سے افضل والا. تو حضور چونکہ مدینہ میں ہیں اس لیے جنت سے بھی بڑھ کر مرتبہ مدینہ پاک کا ہے. سبحان اللہ. آخری شعر میں امیر اہل سنت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مدینہ پاک میں نبی پاک کے مزار کے گرین گنبد کو تو دیکھو، بہت زیادہ خوشی پیدا کرنے والا ہے. یعنی اسے دیکھ کر دل کو بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے. اللہ پاک یہ خوشی ہمیں بھی نصیب فرمائے. اے کاش ہم بھی مدینہ جائیں اور مدینہ پاک جا کر گنبد خضرا کی زیارت کریں. آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں، اسی پیاری پیاری معلومات کے ساتھ ہمارا یہ دوسرا سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اب بڑھیں گے اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق. آج کا سبق. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ہمارا تیسرا، جس کا نام ہے آج کا سبق. اس سیگمنٹ کے اندر ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 سے سبق شامل کرتے ہیں. آج انشاءاللہ پیج نمبر 130 سے نماز وتر کے بارے میں بڑی پیاری معلومات آپ کو فراہم کرنی ہے، آپ کو بیان کرنی ہے. یہاں جو موجود بچے ہیں آپ لوگ اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے، اور جو پیارے پیارے بچے ہمیں کڈز مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں آپ سے بھی یہی گزارش، التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے. کتاب کا نام ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر ہے 3 اور پیج نمبر ہے 130 130 پیج نمبر ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے نماز وتر کی ہیڈنگ اس پر لگی ہوئی ہے. وتر کا شرعی حکم. پہلا سوال ٹیم اے کے پہلے بچے پڑھیں گے. کیا وتر پڑھنا فرض ہے؟ جی ہاں، وتر کون سی نماز میں پڑھی جاتی ہے؟ پہلے یہ تو بتائیں، کون سی نماز میں وتر کی نماز پڑھتے ہیں؟ وتر عشاء. جی ہاں، کون سی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ عشاء. عشاء کی فرضوں کے بعد ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں. تو آپ نے یہ سوال پڑھا کہ کیا وتر پڑھنا فرض ہے؟ اس کا جواب ٹیم بی کے بچے سے لیں گے. جی نہیں، وتر پڑھنا فرض نہیں بلکہ واجب ہے. جی ہاں، وتر پڑھنا فرض نہیں بلکہ واجب ہے. واجب کا مطلب بھی یہ ہے کہ لازم ہے، پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ فرض نہیں ہے تو پڑھیں گے ہی نہیں. واجب کا مطلب یہ ہے کہ لازم ہے، وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے. چلیں جی، ٹیم اے کے بچے اگلا سوال پڑھیں گے. کیا فرض کی طرح وتر کی بھی قضا ہے؟ جی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا، چونکہ یہ وتر جو ہیں یہ ابھی آپ نے سنا کہ واجب میں پڑھنا،
تو کیا اس کی بھی قضا کرنی ہوگی؟ اگر کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو اب وہ عشاء کی نماز قضا کر رہا ہے، تو کیا عشاء کے ساتھ اس کو وطر بھی پڑھنے ہوں گے کہ نہیں پڑھنے ہوں گے؟ آپ اس کا جواب پڑھیں۔ جی ہاں، فرض کی طرح وطر کی بھی قضا کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، وطر کے حوالے سے آپ نے آج کے سیگمنٹ کے اندر بہت پیاری پیاری معلومات حاصل کی ہیں، اور یہ معلومات جاننا بہت ضروری بھی ہیں۔ ہم نے آپ کو یہ معلومات فراہم کر دی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں اس سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں سے کچھ سوالات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہم ٹیم اے سے کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ مکمل سورہ انعام ایک ہی رات میں کس شہر میں نازل ہوئی؟ مکے میں یا مدینے میں؟ مدینے میں۔ آپ نے جواب دیا مدینے میں، اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے۔ درست جواب ہے مکے میں، مکہ مکرمہ میں سورہ انعام ایک ہی رات میں نازل ہوئی، مکہ مکرمہ میں۔ چلتے ہیں جناب ٹیم بی کی جانب، آپ سے سوال کرتے ہیں وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آیا ہے؟ کیسی پیاری سورت ہوگی جس کی ہر آیت کے اندر لفظ اللہ آیا ہے۔ آپ کو آپشن دے دیتا ہوں، تھوڑا مشکل سوال ہے اس لیے آپشن دیتا ہوں۔ سورہ مجادلہ یا سورہ انفال؟ سورہ مجادلہ۔ آپ نے جواب دیا سورہ مجادلہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹیم اے کی طرف چلتے ہیں۔ اب آپ نے سوال کا جواب درست دینا ہے، اور یہ جو سوال آپ سے کروں گا نا، یہ بہت نالج والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ چلیں بتائیں۔ 1000 سال۔ 1000 سال حضرت آدم کی مبارک عمر تھی، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 1000 سال۔ اس ٹائم عمریں لمبی ہوا کرتی ہیں، تو 1000 سال آپ کی مبارک عمر تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں جناب دوبارہ ٹیم بی کی جانب، اور آپ سے سوال کرتے ہیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے؟ مہمان آتا تو ہی کھانا کھاتے۔ آپشن دیتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کتنے مہمان نواز نبی ہوں گے، جب تک مہمان نہیں آتا دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ نے جواب دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تک مہمان نہیں آتا تب تک کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ کیا خوبصورت عادت تھی۔ اللہ پاک ہمیں بھی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کڈز مدنی چینل کی برکت سے کتنی پیاری پیاری نالج آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں بچوں کا مدنی چینل آ گیا ہے، تو جب آ گیا ہے تو مدنی چینل بچوں کا کھول کر بیٹھ جائیں اور دیکھتے رہیں کڈز مدنی چینل کے پروگرامز، تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ پیارے پیارے بچوں، انہی پیاری پیاری معلومات کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام آج کا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ وقت اختتام کا ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا